بس اب بیٹھ جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ قریب نزدیک, وہ پنجابی میں کہوں گا ہمیں چاہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو سب سے اینڈ پہ کھڑا ہے وہ محفل میں نہیں ہے, یا جو بالکل قریب بیٹھا ہے وہی محفل میں ہے. جو جہاں کھڑا ہے اس کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا. اسی لیے کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پاس. میں آپ سے کہوں گا جیسے ہم لینے چلے ایسے کبھی کسی کو ملا بھی نہیں ہے. بس آپ ہر محفل میں یہ نظریہ رکھا کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پھر میں پکا کہوں گا آپ خالی نہیں جائیں انشاءاللہ. لیکن حضرت اگر آپ کسی کو تکلیف دے کے میرے سر پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں گے نا تو ملنا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بس آپ جہاں کہیں بھی ہیں اب بس آرام سے بیٹھیں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو تنگ نہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ آپ پہ فضل کر دے گا. زیادہ وقت نہیں ہے, میں آپ سے بھی زیادہ کالا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے 100 کلومیٹر کا سفر اب آگے کرنا ہے, وہ بھی ہم تھوڑے لیٹ گئے ہیں. بھائی جی ساؤنڈ والے بھائی جی جنہیں چیکا چیکا مروانی ہے پہلے مروا, ہم دوران گفتگو نہ کریے گا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المبین وقل رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم, صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها, ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صرف ایک بات محبت کی سمجھتے ہیں جنہ تھی سانو آدھے کھچتے تروندے ہو این کری تھی درود پڑھو تو کام بن گیا, کیونکہ مینو کھچیاں ترویاں کھ نہیں ایویں تڑا چاہیے بھائی وہی پورا ہونا. ٹھیک ہے, جتنا آپ کو آتے جوش و خروش دکھاتے ہیں اتنا کبھی جوش و خروش درود پڑھتے دکھائیں. دنیا بدل گئی. میں کیا بدی کا شور ہوں, مجھے کھینچنے سے, مجھے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں ترونے سے, میرے بٹن توڑ دینے سے, میرے ہاتھ چھیل دینے سے کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ درود پاک پڑھنے سے سارا کچھ ہی ہوگا. کیونکہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے ہو جاتا ہے. اتنا جو شعبان دکھاتے ہیں یہاں نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے, یہاں اس سے بھی زیادہ جوش دکھایا کرو. یہاں اللہ دل کرتا ہے جی کو نئی بات کریں. ٹھیک ہے, لیکن کیا کریں جی, ہماری ابتدا ہی خراب ہو گئی, ہماری ابتدا ہی خراب ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, آپ محفلوں پہ نعرے بھی مارتے ہیں, سچ بتانا آپ کے نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے کہ درود کی؟ درود کی میں موت پہ جاتی ہے. اللہ نعرے کے لیے تو اس طرح کی آیت ہے ہی نہیں جس طرح کی آیت درود کے لیے ہے. پہلے اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تیرا کیا ہمیں یاد ہے, لاؤ ان کو نعرے کے لیے بھی اس طرح کیا. میں کوئی نعرے کی مخالفت نہیں کر رہا, کیمرہ لگا بھائی ہمیں کلپ کٹ کے کوئی نوانا میرے تے مدعا نہیں.
اجی ڈر بھی لگتا ہے نہیں بندہ کہاں جائے، بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے، ان سے کچھ بعید نہیں ہے یہ کیا کر ڈالے۔ میں کو نعرے کی میں ایک دکھ اندر کا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، اگر آگاہ ہوتا تو ایک ایک نام لیتا۔ یہ آپ اس کو میری کوتاہی سمجھے، میرا عذر ہے، معاف فرمائیں، اگر ہوتا میں ایک ایک نام لیتا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے شفا شریف کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے نام دیا جاتا۔ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں، صرف نام۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، صرف نام لیا جاتا، وہ اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت جھومتے۔ کیا ہو گیا یار؟ اس کا مطلب آج ان کے نام والا معاملہ کوئی نہیں، وہ پہلے آگے کرے گا کیا بات میں کرے گا، پھر آپ نے اس طرح انہوں کے نام والی کوئی بات نہیں نکلے گی ترین بات۔ بس جی اب یہ آ گیا ہے، اب بس اب توجہ سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہے ان کا نام محتاج ہو گیا ہے، میں ان کا نام نہیں نہ کچھ آئے گا تو نہیں کرو گے، نہیں۔ امام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آئے وہ بندہ جھوم میں حضرت جی یہ ملتان میں بھی چلو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو۔ مجذوب، آپ کو پتا ہے سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، سب سے بھائی سالک بننے کے لیے تو داڑھی رکھنی پڑے گی، سالک بننے کے لیے تو یہاں سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنی پڑے گی، سالک ہونے کے لیے تو پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، سالک ہونے کے لیے تو شریعت پہ چلنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ مجذوب ہوئے سارے کما تو جان چھوڑ دی، ٹینشن فری ہے بابے جی مجذوب ہے کہ مجذوب ہے جی نماز والی مجھے پوچھو تو بابے ہو 4 بڑیاں تے 17 جانے ہیں شریعت والی مجذوب نے۔ یہ کو اب نہیں ہے، یہ پیچھے بھی تھا، تمہارے کو بزرگ تھے تو ان کو مسئلہ آ گیا کہ حضرت اگر چیک کرنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے 2 طریقے بیان فرمائے، میں چلو ایک بیان کر دیتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں مجذوب، اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں، اس کے پیچھے بیٹھ کے نا ایک بار حضور نبی علیہ السلام کا نام لے، اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو مجذوب اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا اور میں نے حضور کے نام کو کانڈ نہیں کرنی ہے، میں نے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو کانڈ نہیں کرنی، پیچھا نہیں کرنا۔ تو شیخ کہتے ہیں اگر مجذوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے پتر بدلو اپنے آپ کو تھوڑا سا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے پھر اقبال نے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں۔ اصل میں رہی ہم گر گئے ہیں خوش آمدیوں، جو ہمیں کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اب بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، وہ شخص حاضر خدمت، اس شخص نے گفتگو کرتے کرتے نا شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اس شخص کی بھی حیرانی کا کوئی عالم نہیں تھا، یہ رابعہ کہہ رہی تھی بھئی یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہمارے تو پہلے پارے کی ابتدا اس سے ہے اِلَّا إِبْلِيسَ
ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان سے سنا ہے. نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ حسن میں رہی شوقی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ بھائی کسی نے نہیں جانا، سب نے جانا. اگر کو نہ مانے تو اس کی بے وقوفی ہے. جانا ہے، جانا چیلنج ہے جی قرآن کا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چیلنج ہے قرآن کا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. چیلنج ہے قرآن کا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. چیلنج ہے قرآن کا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور ان ساری آیتوں کا پھر بڑا سونا مفہوم بابا صاحب نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مار چلے آیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں بچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے آیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد آ چلے آیا. یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلے آیا کوئی کل چلے آیا. جانا کسی نے تو نہ مانی اس کی بے وقوفی. جانا بھائی ہے، مان لے گا تو تیرا پلا ہے، نہیں مانے گا تو تیرا نقصان ہے. جانا میاں ہے، جانا ہے. اج نچ دے نے سسیے مور باغی نالے وجن رباب تنبور لیے. اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی ہے. اچھے ٹبے شیرہ ملے تھل ملے مرغائیں گی. چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رب اس نہیں ہیں. میں نے حضرت اس طرح کے کلندر بھی دیکھے. میرے ایک بزرگ تھے تو بڑی محبت فرماتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال 17 سال میں قبرستان میں گزارے. میرا بڑا پیار تھا. بیک دن نا یہ تو چلو اب سپٹمبر شروع ہو گیا، وہ جون کی گرم دوپہر تھی. میں زور کی نماز پڑھ کے آیا، اب قبرستان میں بیٹھے ہو گئے تھے. تو میں نے کہا چل چٹ بھائی اے بھی کر دیں گے، کوئی یار دی گل ہوئے گی. علمہ وچ نہ پاس آن کوئی یار دی گل سنا سان. اس وقت اکیلے ہیں، چلو کوئی یار دی گل ہوئے گی. میں بیٹھ گیا. حضرت اتنی آپ کو پتہ قبرستان میں کوئی ظاہر ہے کوئی پنکھا وغیرہ تو نہیں تھا نا. حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا. آپ تو ظاہر ہے پہلے بیٹھے، میں بیٹھا تو میرا بھی شروع ہو گیا. اور حضرت کا جو گھر تھا نا بالکل قبرستان کے ساتھ ہی تھا. بڑا عالیشان گھر تھا. تو بات ہے سن 2002 کی. حضرت کے گھر کا نا ونڈو اسی چل رہا تھا، اس کی آواز بھی آ رہی تھی. تو میرے ہمیں دل میں خیال سا گزرا. میں نے کہا بابے ہونے نے کی تھا کہ اگر ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو چھاڑ کے کتنے قبرستان آ بیٹھے. ان کی شفقت تھی، وہ توجہ انہوں نے اس طرح کی جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو سوال کر دیا. اب انہوں نے میرے سوال پہ سوال کر دیا. مجھے کہتے ہیں مولوی سلیمان پھر ایک سانوی جواب دی. میں جی جانا. فرمانے لگے جڑا ٹھنڈا کمرہ تو سانو یاد کروان لے ہیں، اے تے دس ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے. تو جواب اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کے لیے درس نظامی ہونا ضروری ہو، فاضل ہونا ضروری ہو. جواب بڑا عام اور بڑا سادہ تھا. میں نے اس کی حضور جتھے بیٹھے ہوئے تھے جانے. فرمان لگے یار 4 مونڈے تے جو آنا تھی اسی آپ ہی آ گئے ہیں. میں جی اتنی دور سے اتنی گرمی میں آپ کو یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں تھی. بابے کا ایک اپنا مزاج تھا. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہتا جاؤں گا، کوٹھی میں رہو، مکان میں رہو، بنگلے میں رہو، چگی میں رہو، کار پہ بیٹھو، رکشے پہ بیٹھو، سائیکل پہ بیٹھو، موٹر سائیکل پہ بیٹھو، جہاں مرضی ہو، بس پتر یاد رکھنا جانا ہم نے بھی وہیں ہے. بس اس کو نہ بھولنا. زندگی سونی گزرے گی، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اس کو بھولنا.
بلکہ میں تو بچوں کو کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں یار ہفتے میں ایک دن ضرور رکھو جب قبرستان جایا کرو، بس اتنا کرنا حضرت ہے موبائل بند کر کے جائیے، نہیں تو اس نے تمہیں قبرستان میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرنے دینا، اس کو بند کر کے جانا ہے، وہاں جا کے قبروں کو دیکھنا، جب دل نرم پڑ جائے نا پھر کیا کرنا، پھر جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں نا پھر ان کو پڑھنا، تاکہ پتہ چل جائے یہاں کتنے کتنے بڑے چودھری آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، وہ تو ساری دیواری ہیں، وارو واری ساری دیواری، میری بھی آنی نہیں تیری بھی آنی، ناس نہیں دو سکتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے اسی ٹہندے بڑے بڑے اسی ٹہندے ٹاڑا پتونا جو کوئی بھی تینوں ٹالنا، بڑے بڑے اسی ٹہندے زوراں ور ستھرانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانشمند سے۔ برادر جی جیسے جیسے بزرگوں کی معرفت بڑھتی جاتی ہے نا ان کا کلام کم ہوتا ہے۔ قبلہ جی میں نے اپنے دادا پیر و مرشد کو دیکھا، آپ نے سکوت اختیار کر لیا، ختم پہ جانا نہیں تقریر کرنا، جنازے پہ جانا نہیں تقریر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنازے پہ تقریر کرنا کو غیر شریعت کرتا ہے، لیکن بابے پہ راز کھل گیا تھا نا، اور آپ کا شمار سیالکوٹ کی ان ہستیوں میں سے تھا جن کے لیے لوگ چاہتے تھے یہ کلام کرے اور ہم حضرت کا کلام سنیں، خاموش کھڑے رہتے تھے نہیں کلام کرے۔ ایک دن میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کر دے، دیکھو حضرت کتنا باریک بابا تھا، میں نے عرض کی میں حضور جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے، جاگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان کی کرا جنازے پہ تقریر کر، میں چلے حضور آپ کے کلام سے ان کو فائدہ ہوگا، مجھے فرمانے لگے چلے یار جنہوں نے سامنے پڑھی میت کو لکا کر نہیں سیکھا میرے کلام نے انہیں بھی فائدہ دیا، جنہوں نے سامنے پڑھی میت سے کچھ نہیں سیکھا میرا کلام انہیں کیا فائدہ دیا، جنہوں نے جنازگاہ سے کوئی سبق نہیں لیا میرا کلام انہیں کیا فائدہ دیا، جنہوں نے ان سینکڑوں قبروں سے کچھ نہیں سیکھا میرا کلام انہیں کیا فائدہ دیا۔ اس لیے پتر بس جاتے جاتے چلو ضمناً بات آ گئی، تیار رہنا میاں کسے ویلے بھی بلاوا دے ویک فریدہ مٹی پھولی ہے، پتر مٹی پھولی ہے، وہ کاٹن دا سوٹ پہننا تو مٹی مٹی نہیں رہی، تو ویسٹ کوٹ پا لینا مٹی مٹی نہیں رہی، کیا کسی مہنگی سی گاڑی پہ بیٹھنے سے مٹی مٹی نہیں رہی، مٹی ہے جی صرف پھول گئی ہے، ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی نو ویک کے مٹی پھولی، مٹی حسیت مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی، پھر حضور بولے شاہ بھی بولے، آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا، ہاں اصل میں حدیث ہے جی، حضور نبی علیہ السلام نے دعا اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری حقیقت نہیں ہے، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میری حقیقت نہیں ہے، میری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میرے مثانے میں پیشاب ہے، میری آنتوں میں پخانہ ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے پتے میں سفرا ہے، میری تلی میں سودا ہے، میری رگوں میں خون ہے، یہ میری گندگی کا عالم ہے۔ کہتے پتہ نہیں میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں مالکہ پتہ نہیں اتھے کیڑا ٹکن لا چھڑے ہی اندر دی بو باہر نہیں، ہر بندہ حضرت جی اینا گند لے کے ٹرن لیا، مسانے چ پیشاب، آندراں چ پخانہ، پھپڑیاں چ بلغم، پتے چ سفرا، تلی چ سودا، رگاں وچ خون، ہر بندہ اتنا گند لے کے گھوم رہا ہے، صرف کی ہے مالک نے پیکنگ کر چھڑی، پتہ نہیں میں اکثر سوچتا ہوں پتہ نہیں مالک نے ایسے کڑا ٹکن لایا کہ اندر بھی بو باہر نہیں ہے، تو حضرت جی ہر بندہ اتنی بو لے کے گھوم رہا ہے کہ اگر وہ باہر آنا شروع ہو جائے ہم اپنی بو سے مر جائیں۔ انہوں نے فرمایا اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء، یا اللہ میں ہر شے دی حقیقت بخا، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اندر ہے۔
اس لیے پھر حضرت حضور نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کے طفیل اولیاء کو بھی یہ نصیب ہوتا ہے کہ انہیں بھی ہر چیز کی حقیقت نظر آتی ہے. حضور بلے شاہ نے پھر حقیقت دیکھ کے لکھا کیا؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ہے ماٹی قدم کریں دیا. آپ فرماتے تو پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھا ہے مٹی ہے تو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے. ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا اسوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریں دی یار. شیر بڑے ہیں لیکن اینڈ پہ حضور بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگیاں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهُ. حضور بلے شاہ کہتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریں دی یار ہے. مٹی ہے پتر تو پتہ نہیں سمجھ بیٹھا ہے اے پتر جٹ بٹ اے تیرا وہم ہی اے مٹی ہے درست جی. اور خرابی بھی جی یہ مٹی کا مزاج ٹھنڈا ہے مٹی کا مزاج ٹھنڈا ہے. پھر اے مٹی میں نہ غصہ کیوں آندا ہے؟ یہ مٹی دا قصور نہیں جڑا مٹی نہ لگ گیا نا گجر یہ نہیں کھلون دیندا پیا جڑا مٹی نال واوی کچھ لگ گیا نا یہ نہیں سچ کھلون دیندا یہ نہیں کھلون. باقی تو جی گجر سجر کڑ دو مٹی میں ذرا بھائی کو گجر غصہ نہ کر جائیو میں کیونکہ آپ ہی گجر ہاں میں تو گجر کہہ چھڑنا اللہ میں گجر تو ہی ریٹائر ہو گیا تھا میں ان نوکر ہاں جی میری یہی پہچان میں نہیں ان کا کوئی رہا میں ان جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سدائیں جیڑا سانو رائی آکھے جنت پینگا پائی اسی ریٹائر ہوئے حضرت جی بنا دیتے ہیں. لیکن چلو میں ذرا اپنی برادری کا نام لے دیتا ہوں اس لیے بھائی کو غصہ نہ کرنا ہے. یہ سارا قصور اس کا ہے. اسی تو مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. فرماتا کسی نے گھڑے سے سوال کیا چجر تو انہوں نے کہا چجرے کے گال تے دس تو اینی ٹھنڈی کی میں جڑی شے پاؤ وہی ٹھنڈی اینی ٹھنڈی کی میں. تو مولانا روم فرماتے ہیں گھڑا چجر آگے سے جواب دیتا زبانی حال سے انہوں نے کہا گال سنو جدا کل مٹی جدا آج مٹی جڑا آنا والا کل مٹی انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے. ہمیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے کیونکہ اسی بھول گئے ہیں جیسی مٹی ہیں اسی بھول گئے ہیں کہ ایسی مٹی اسی پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھے ہیں. اس لیے بابا صاحب کیا کہتے ہیں ویک فریدہ مٹی کلی ویک فریدہ مٹی کلی. جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وہ بندیا کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرنا ہے کیوں ٹرنا ہے زمین تے آکڑ کی کریں گے. ہمیشہ پتر یاد رکھیے سوکھے رہو اتھوں جانا اتھوں جانا. میں بچوں کو کہا کرتا ہوں حضرت جی میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا تھا. میرا سیالکوٹ میں بھائی گھر ہے جتھے جمعیاں پلیا بچپن لنگایا. اب کچھ سیکیورٹی ایشوز تھے اس کو چھوڑنا پڑ گیا. اللہ آپ کو پتہ اپنی جام پل چھڑنا کو سوکھا کام ہے ایک مجبوری تھی جی چھوڑنا پڑ گیا. میں حضرت جی جب تھوڑا سا ہوش آیا نا میرے گھر کے سامنے میرے گھر کے باہر میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی اس میں لکھا ہوتا تھا چودھری لمبی. پھر دادا ابو فوت ہو گئے پھر ابو جی کی لگ گئی پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے. آج کل اس گھر پہ میرے نام کی پلیٹ ہے. میں تمہیں پوچھا لگا ٹیپا سلطان پورا دے ضرورت دسیو میری پلیٹ سدا لگی رہنی میری بھی لینی دیکھو اتھے ہی صرف میں اپنی 37 سالہ تیجی پلیٹ ویکھ گئی ہوتے. میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کی موضوع ہے کہ جگہ ایک تو تیجی پلیٹ لگ گئی. تو پھر آگے سے مجھے آپ نے ایک شعر سنا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی. سکندر جب اس دنیا سے گیا تو خالی آئے ہیں خالی جانے پر شہمند ہوئی جانی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. باقی پائی جانا کھ نہیں گیا باقی جانا کھ نہیں. اس لیے تیاری اس لیے میاں صاحب نے کہا نا
لوئے 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 کیا بات ہے، سلامت رہیے. او پڑھ لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. پڑھنی کیوں نہیں پڑھتا؟ پر پڑھنا پڑھنا کیوں نہیں؟ کیوں وہ کٹھا کرن دے ہیں جڑا چھڑ کے جانے ہیں؟ کیوں وہ دائی ٹیر لائی جان دے ہیں جڑا چھڑ کے جانے ہیں؟ میں نے حضرت اپنے بچپن میں ایک مجذوب دیکھا اور میں انہوں لوگوں کو کٹوندے ہمیں ویکھیا دے. اور جدھر کسی کہیں اس نے کوئی بڑی سی کوٹھی دیکھنی نا، اس کے سامنے کھڑا ہو کے چلانا شروع کر دیتا تھا، بناؤ بڑے بڑے مکان چھوڑ کے جانے کے لیے، کٹھا کرو چھڑ کے جان لئی. تب سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ خیر یہ بھی نہیں آئی ہے کیونکہ جتن آئی پھر میں ضرور ایتھے پہ تکے کھانے نے ضرور ایک دے چپ کر کے بھائی ہونے جا کے سمجھ یہ میں بھی نہیں. لیکن اب کو تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا ہے وہ کیا کہتا تھا. اور میں رجی دیکھتا ہوں ہم مسافر لوگ ہیں. پرسوں حضرت ہم سانگلائل گئے، کل ہم نے یہ سارا آپ کا یہ ایریا کیا، آج یہاں سے ملتان جائیں. ہم نے ہر دن رجی 10 گھر دیکھنے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا جی ہم لوگوں نے دنیا سے اتنا پیار ڈال لیا ہے کہ لیٹرین جتنے بہ کے اسی پیشاب کرنا، اسی اتنے بھی رجی لکھاں دیا ٹیلا لا چھڑی. ہم نے دنیا سے اتنا جی لگا لیا جتنے بہ کے نا پیشاب. اچھا کسی کینگ نے نیا نسخہ بتایا یہ لیٹرین ٹیلا لگی ہونی ہیں تو کوئی کام سوکھا ہو جائے گا. یہ ٹیلا قبض کشا ہو گئی ہیں. لیکن کیا ہے دل لا لے، دل لا لے، دل. میں نے رات کو ادھر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ ایمی نہیں بڑے لوگ بنے حضرت جی، ایمی نہیں حضرت یہ بڑے لوگ بنے حضرت. ان لوگوں نے اپنے نفس کو کھینچ کے رکھا ہے حضرت. میرے پیر و مرشد آپ کے فیض یافتہ تھے، میرے دادا پیر و مرشد. اب فرماتے ہیں حضور امیر ملت پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک رہا. اب جب بھی علی پور شریف ہوتے تھے آپ اپنے مرید خاص کو پہلے کہہ دیتے ہوئے میں نماز پڑھ کے دوبارہ نکلنا تو شاپر سے توڑی پا کے رکھنی ہے. اس نے پہلے توڑی ڈال کے رکھنی ہے. آپ نے جب نماز پڑھ کے نکلنا نا مسجد سے باہر آپ نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لے لینا. تھوڑا سا آگے جا کے صاف ایک نالا گزرتا تھا، آپ نے وہاں جا کے نہ بیٹھ جانا، توڑی کا شاپر جو ہے نا اس کو ڈھیل لینا. تسی پنڈا والے ذرا ساڈے نالوں بہتر سمجھو گے کہ توڑی دے ایک شاپر وچ توڑی دے کنے کے دانے آندے ہوں گے، کتنے تن کے آتے ہوں گے. پھر کیا کرنا؟ ایک دن کا اٹھانا، ایک دن کا اٹھانا اور کیا کرنا؟ اس کو ایسے پانی میں پھینکنا. تو اس نے پانی میں گر کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی میں نے واپس تو نہیں آنا. پھر حضرت ایک اور پھینکنا، پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا سا آگے جانا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. ایک ایک دن کا پھینکتے جانا اور خود کو کہتے جانا. سمجھ مجھے بھی نہیں آئی. میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ واپس نہ آنے کی مراد ہوئی. تو فرمانے لگے اس سے ان کی مراد تھی جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اس لیے قدر کرو اس کی قدر. اور بس آخری بات میں تھوڑا موضوع کی طرف آؤں گا. یہ یاد رکھنا پتر جی جمیلوں میں ہم پڑھ گئے ہیں، یہ جمیلے ہیں، یہ جمیلے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا. زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک حق پہ ایک جھوٹا. اب آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ جو پریا پنچایت تھی وہ بیٹھی لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا. آخر پریا اس بات پہ اٹھ گئی بھائی ہم نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. فیصلہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے. آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کا.
وہ کچھ ہوتے ہیں نا اس طرح جن کو آداب محفل سے آگاہی نہیں ہوتی کہ بڑوں کی مجلس میں کس طرح بیٹھا کرتے ہیں. وہاں بھی ایک بندہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کرو نا دونوں کلیاں کر کے پوچھو, آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اس بات کی عادت نہیں کہ میں ان کو کلا کر کے پوچھوں. مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے, میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا دوں کس کی ہے. آپ نے سب کو لیا, تشریف لے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی. آپ نے مخاطب فرمایا زمین. آپ نے فرمایا زید کہتا ہے تو میری ہے, بکر کہتا ہے تو میری ہے, اب تو بتا دو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول دی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیے, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول دے جائیں, نہ دیاں نہ ہو دیاں ہیں, ان کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. دھیان رکھیے بھائی, اینی کہ تمہارے نہ جائیے ہوئے ہر جگہ پہ بہ کے سنم دے میری ہے, تینوں کو نہیں کہتے ہیں یہ تیری کوئی نہیں ہے, تو ہی ہے, یہ وہ دی ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالک, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالک. سکندر جب اس دنیا سے گیا تو خالی جانے, کوئی کٹا, کوئی بچہ, کوئی ماجی, کوئی چوٹی, کوئی لیلی, کوئی پیڑ, کوئی کنک, کوئی منجی, کوئی شٹالا, کوئی باجرہ, ککھ بھی نال نہیں جانا, بس ایک کفن لے کے جانا, باقی جانا ککھ نہیں, اور نہ ہی انہیں جان دینا. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں جان دیواری کیا ڈرونا میں, درد ہاتھ نہیں لاندے, جنا لئی تو پاپ کمائی کتنے نے تیرے کام. برحال اب وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو طول لوں, میں اس کو اب سمیٹوں گا. مدرسے کے حوالے سے انتظامیہ کی وہ ہے کہ رات بھی فرمائش کرتے رہے تھے نام ہے کونا نام ہے نشہ, ایسے ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے تیاری کریں, تیاری کریں, تیاری کریں. آج موقع ہے برادر جی, اس پہ میرے بزرگ میاں صاحب کا تو شعر ہے نا, اس پہ میرے بزرگوں کا بھی ایک شعر ہے. آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. اور صرف انہوں نے شعر نہیں لکھے, انہوں نے کر کے بھی دکھایا. میرے بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, 7 سال مرید تھے. مثلا اس صوفے سے لے کر حضرت نے دیوار تک کا سفر کیا, سارے مرید ہیں ساتھ. مریدوں نے کیا کھڑو ہو, پھر واپس صوفے تک آئے, پھر چلتے گئے. مریدوں نے کہنے کہ چلو, مریدین اس کی ضرور یہ کیا تھا, ہمیں کھڑا کیا, واپس گئے, پھر آئے, پھر کہا چلو. فرمایا صوفے سے لے کے نا دیوار تک کا جو فاصلہ ہے یہ اللہ کے ذکر کے بغیر طے ہو گیا, اس لیے تمہیں کھڑا کیا, واپس پھر ذکر کرتا ہوا ہے, کہا چلو. صرف شعر نہیں لکھے حضرت جی, عمل بھی کیا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ جب تک چلے او خوب چلائیں سا اپنے دی یاری, او لا سٹ پھا جنجالاں والے تے لا اللہ نال یاری ہے. عظمت اولیاء سلامت رہیے. اور میں جتنے اسپیشل نوجوان بیٹھے ہیں پتر, آؤ اپنے اپنے ٹریک سے بھی کریے, آؤ اپنی اپنی گڈیاں کھلا کے چیک کریے کدھر جان رہے ہیں. کہنا سی ہے ڈے مدینے جانے, لیکن ویکھو پتر ساڈی گڈی مدینے نہیں جاندی. چیک کرو اپنے اپنے ٹریک سارے, اسی غلط رستے پہ گئے. دیکھو نا جی اقبال نے کیا لکھ, کتنے گئی ہوں گلا, کدھر گئی وہ بات. کیا کمال لکھا جی اقبال نے, کیا کمال لکھا اقبال. کیا کہتے ہیں؟ آئے آئے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں.
کتنے گئی ہیں گلا کتنے گئی ہیں یار تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور دلیل شعر سارے بڑے سونے ہیں, مجھے سب سے سونا یہ لگتا ہے. کیا بلا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور پتر کسی نقیب کا شعر نہیں, علامہ محمد اقبال کا شعر ہے کہ بھائی ادھر سے اٹھایا تو ادھر سے ادھر اٹھایا تو ادھر. اقبال کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن و حدیث اقبال کے سامنے تھے حضرت. اور یاد رکھنا حدیث پاک ہے, حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنتی حور جنت کا دروازہ کھول کے, پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا چمکدار ہے, اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے. وہ یہ نہ سمجھنا اقبال کو پتہ نہیں تھا, اقبال پورے ہوش و حواس میں لکھ رہے تھے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی حور چلے گی نا, یہ میری پنڈلی ہے, جب جنتی حور چلے گی, محبوب فرماتے ہیں جنت میں ہوا چلے گی, اور کیا ہوگا, ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا, تھوڑا ہٹ جائے گا. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کی پنڈلی اتنی سونی ہے کہ جو اس کی ہڈی میں گودا ہے نا وہ بھی دکھائی دے گا. محبوب فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور پانی پیے گی نا, اور پانی جب اس کے گلے سے گزرے گا, یہ جنتی حور کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ پانی اس کے گلے سے گزرتا ہوا دکھائی دے گا. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, کہ میں آپ کا سامنا چاہتا, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. لیکن جی گلا ہوئی نہیں, نہ وہ عشق میں رہی گرم, نہ وہ حسن میں رہی شوق. اور میں کہتا ہوں جی اقبال تو تب کہہ گئے تھے, لیکن 2021 آج کل انہوں انج پڑھو کیویں بھلا. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں, آئی فون چاہتا ہوں, میر سا رشتہ چاہتا ہوں. انہوں گلا کتنے گئی پتر آؤ, صرف تانوں نہیں میں آؤ اپنا ٹریک چیک کریے, آؤ پتر سی رستہ چھڑ گئے, اپنا ٹریک چیک کریے, دیکھیے جی گاڑی کتنے جان رہی ہے, مدینے جان رہی ہے. جسے کو پوچھ رہی ہے جی اے رستہ مدینے جانا پہ جانا, پوچھ رہی ہے نا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پوچھئے ادھر جی ذرا چیک کرو نا رستہ مدینے جان رہے ہیں. محنت کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اپنے اللہ کا ذکر کرو, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, جزاک اللہ. لوگوں کے کام, اور سب سے ادھر جی اب جو میں جو ہے نا کوئی حکمت نہیں سنا, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگوں جو میرا شعبہ ہے اخلاص ہے. بس جی اللہ سلامت رکھے. بس جی میں بینڈ کروں گا ماشاءاللہ. چا بس اینڈ کیتا, اینڈ کیتا. وہ اخلاص ہے, کیونکہ پتر اخلاص کے بغیر ہم سارے فیل, اخلاص کے بغیر ہم سارے فیل. اسپیشل جو چلو وجود پتر اینا ذرا تصویریں جو باہر نکل تکاک نہیں ہونا. تصویر نہ لگ قوم پاگل ہو گئی ساڑی. وہ میں رجیو دن پتہ نہیں کتنے گیا, میں گھڑی تو ایک کاکا آ گیا, السلام علیکم, ایک تصویر کھینچنی, میں کھینچ لو, کھینچ کے نا چیک ایسا ہی نہیں آئی, وہ کھمبے تھلے آ رہے ادھر. پترا ہے ادھر دیکھتے نہیں کاکھ بھی نہیں جی, کو پانی نہیں پوچھا ساڑھے میں لے آئے ہو, گرمی بڑی ہے, تصویر بناؤ. میں بنا لا پائی, میں چپ کر کے کھلو گیا. اینی ایتھے صحیح نہیں آئی, وہ کھمبے تھلے آ گئے. نکلو نکلو. اس میں سے میں بس 2 باتیں کر کے میں گفتگو ختم کروں گا. پتر یہ جو ہم تصویروں میں پھنس گئے ہیں نا, نکلو ان سے. میرے پاس ایسی تصویریں ہیں اپنی, لیکن ڈر لگتا ہے چاڑ گے, یہ تو پھاڑی نہ کرنی ہے. کہتے
پڑھے نہ جائیں. کچھ نہیں پتہ نہیں تصویریں سوائے چند لائکس کی. چلو میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں اور آپ کو اجازت دینے لگا ہوں, بس بدتمیزی نہیں کرنی, آپ اختلاف کر سکتے ہو مجھ سے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے اسی سے بھی تصویر, اسی کے ساتھ تصویر لگا کے نہ چڑھا دی فیس بک پہ, کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو پورے ملتان نے, پورے خانیوال نے, پورے ٹیبہ سلطان پور نے لائک دے دیا, پھر کی ہوگا؟ پھر بھی وہ جو تجھے ہے وہ تجھے وہی رہنا. کیا ہوگا جی, کیا ہوگا بتائیں مجھے جی, کچھ ہوگا تو بتاؤ اٹھ کے. یہ ہوگا جو تجھے ہے وہ تجھے وہی رہنا ہے. اسے نکلو. یہ جو ہم آپس میں لائک کھیل رہے ہیں نا, تو میں نو لائک دے, میں تینوں لائک دیں, اینا لائکاں نہ ککھ نہیں ہونا. آؤ پتر اج اس مدرسے جو ارادہ کر کے جائیے, تو اینج دا کام کریے کو ایک ادھا لائک مدینے پاک جو مل جائے. کیونکہ حضرت جی کام تب بھی بننا جب لائق اتھوں ملنا. اور باقاعدہ مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے کو وہ ٹی نا سجی بیٹھی سی. آپ کو پتہ ہے تیاں پہلے بڑیاں سونیاں ہوندی ہیں, ذرا ساج جان تے اور سونیاں لگدی ہیں, وہ جو آئے وہ آ کے نہ بنائیں. لیکن وہ حضرت جی میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی, وہ خود پسندی میں مبتلا نہیں تھی. وہ آگے سے رو پڑی. سب نے کہا تی ایسی کہنے ہیں تو سونی لگنی, تو کیوں رو پڑی؟ انہوں نے کہا تمہیں سونا لگنا کھ نہیں ہونا, پر دعا کرو جہاں کول چلی انہوں سونی لگے. یہ پتر آپ جو سونا سونا نہ کھیڑ, کوئی کھ نہیں جی ہونا ہے. آؤ کو کوشش کریے ہوں ہمیں سونے لگی ہے, آؤ کو کوشش کریے ہوں ہمیں سونے لگی ہے. اور اب ذرا میں اخلاص ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچو یہ میں کیوں اٹھا رہا ہوں, کیا مقصد ہے, کیا نظریہ ہے, کیا حاصل ہے. نکلو پتر نکل. بس مجھے بڑی بات پسند ہے جدوں کتے میری اپنی بیٹری لو ہوئی ہوئے نا, میں اپنے آپ کو واپس سنا لینا, میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی سبحان اللہ, شیخ الشیوخ, ایتھے لکھیا تو ہوندا ہے فلیکساں ہوتے, لیکن ویک وہ واقعی شیخ الشیوخ سن, واقعی حضور غوث اعظم کے پیروں میں شامل ہیں جی. حضرت ابو بکر شبلی کے پیر ہیں, ابو بکر واسطی کے پیر ہیں, عمرو بن عثمان مکی کے پیر ہیں. آپ تھے شیخ الشیوخ. وہ کسی نے نا آپ سے سوال کیا, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کمال بات ہے, پلے باندھ لیے موجیں کرو. ہو سکتا ہے ابتدا کے تھوڑے تانگ ہو, لیکن جب ٹر پو گے تو موجاں کرو گے, زمانے کے بادشاہیاں کرو گے. یہ جو میرا گروپ ہے نا, میرا جڑا ہے میرے لوگ نا بہ کے گلاں کر دینا آپس یار, مصباحی کو غلط کرتا نہیں ہے, ادھر دی ادھر تے کچیاں گلاں کر. بعض دفعہ کچھ ایسے اباب ہیں ان سے برداشت نہ, میرے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. میں انہیں کتے گیا حضرت جی, پتہ میرے منہ سے نے مجھے سنائی گیا, پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا, ان کا کیا مزاج بن گیا, کیا ان کا معیار بن گیا. کچی باتیں کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں. میں صرف سوٹ کے نا بھائی ہوں, پسے ہیں کی کری جو کہہ. لیکن پتر گلاں واقعی کچیاں, علماء بیٹھے ہوں. لیکن تم دساں پیچھے کی یہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا, جب رضا ثاقب صاحب قبلہ کے کلپ چڑھنے شروع ہوئے نا, اور بزرگوں کی, میرے بھی جو مقتدی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت کلپ چڑھائیے گئی. میں یار گل ہے اسی تصوف والے لوگ ہیں, تو کہنے نے ناس قسمیں دیا کچھ نہیں پیروں مرشد نو جنہیں آکھا. میں حاضر ہوا, میں وہ بچے کہنے جی کیمرہ لا کے کلپ چڑھائیے. مجھے فرمانے لگے, بچے کہنے نے کہ اپنا بھی دل کر رہے ہیں. میں مدرسے میں بیٹھا ہوں, میں حضرت اپنا بھی کر رہا. فرمانا کہ جن اپنا نہیں نہ کرے گا ہوتے چڑھ دی. پتر 5 سال 4 4.5 3 سال لگ گئے انہوں مار دیا. پھر میں اگلے جا کے کیا میں حضور ہوں, میرا نہیں کرنا. فرمانا کہ چڑھاؤ. پھر ہر کلپ پیتے گیا سے درد. یہ ایمی نہیں ہوتا, پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اخلاص اخلاص. آپ سے کسی نے سوال کیا جی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا. پتر سیکھنے سے کبھی نہ گھبرانا, سیکھنے سے کبھی نہ کترانا, کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا. جو سمجھنا اپنے آپ کو ہی سمجھنا. نہ میں تولا نہ میں ماشا, ان گل رتیاں تے آئی. اور یاد رکھو پتر,
जिन्नी देर गल रतियां ते ना ही होना भी कख नहीं जे लिखिया पढ़िया सब भुला रही एक गीत सजन दे गा रही लू लू ते साह नाल दिल लगया बेपरवाह नाल जिन्नी देर पुत्र गल रती ते आई ना बनना भी कख नहीं जे वो फरमाते मैंने इखलास नाई से सीखा और कि हुजूर इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा फरमाया हाँ नाई से सीखा और कि हुजूर वो कैसे अब फरमाते हैं फकर का दौरा था इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बाल ही कटवा दूं अब फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत सही सकती की बारगाह में हाजिर हुआ बाल इतने बड़े हुए थे आपने फरमाया जाओ जुनैद पहले बाल कटवा दिए पैसे थे नहीं कहते मैं नाई की दुकान पे आ गया किसी के बाल काट रहा था मैं खड़ा रहा जब उसने मेरी जानिब तवज्जो की मैंने अस्सलाम वालेकुम कह के कहा वही नाई बाबे आ तू पैसे लेके बड़े बाल कटे मेरे पहली बारी मेरे बाल ही कट दी हैं फरमाते दुकान छोड़ के नीचे आ गया ये भी नहीं उसने किया कि इसके काट के काटूंगा नहीं हाथ पकड़ा मुझे ऊपर ले गया उसको उठा दिया मुझे बैठाया मेरा सर चूमा बाल काटने शुरू कर दिए रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हमारी पहली बार मैं अल्लाह के लिए फरमाते हैं मैं भी नीचे बैठा नियत कर रहा था अच्छा अगर कभी अल्लाह वक्त लाया और अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैं इसको बदला ज़रूर दूँ फरमाते वो वक्त आया ठीक है जी खलीफा वक्त भी खलीफा शहर भी मेरा मुरीद हुआ फरमाते मैंने पैसों की एक थैली बनाई मैं गया उसकी दुकान पे बूढ़ा हो चुका था फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कह के उससे सवाल किया मुझे पहचाना उसने कहा आप जुनैद बगदादी फरमाते मैंने कहा तुझे याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे उसने कहा याद है फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ले ये उसका बदला है फरमाते मुझे आगे से कहने लगा जुनैद मैंने तो समझा था बहुत बड़े शेख बन गए अरे आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आता है फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ तो फरमाते वो आगे से कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं पुत्र अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं पाया अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं फिर ही कामयाबी है नहीं हर पैर पीछे जाए तो पुत्र ये आज आप देख रहे हैं ना बाहर गाड़ी खड़ी है हमने भी बड़ी मुश्किलें देखी साइकिलों पे तकरीरें करनी गई मोटरसाइकिलों पे तकरीरें करनी गई बड़ा बड़ा कुछ नहीं मैं एक दफ़ा रजी सियालकोट से शकरगढ़ 83 किलोमीटर है मैं सैमंडी पे तकरीर करने गया कि मेरा और सर्दी और बारिश जो मुझे रास्ता बताने वाला था ना जिसे मुझे लेके जाना था वो भी रो पे उन्होंने कहना लगा जी तू ही बड़े ही साथी बोला उनको गड्डी भेजो मैं अल्लाह दे बंदे तू मेरे नाल भी बहुत साथ फिर इन्होंने कहना गड्डी भेजो जिन्होंने की ड्यूटी करन गया उन्होंने नहीं पता साडा बंदा ठंड में सैमंडी से जान डे बस वो तो थोड़ा जिहा भार पाना पैना पैरों के इन्होंने दी अजे बल नहीं वेखना है फिर अल्लाह की कसम गड्डी नहीं फिर गड्डियां वाले लिया के तेरे पैरों च मारेंगे फिर गाड़ी नहीं फिर गाड़ियों वाले ला के तेरे कदमों में बिठाएंगे वो फिर प्लाट नहीं फिर प्लाटों वाले ला के तेरे कदमों में बिठाएंगे थोड़ा जा पैरों से पार पाना अल्लाह जी बड़ा बड़ा कुछ होता है बच्चे जो साथ होते हैं जिद हो जाते हैं हजरत देखो की कीता है नहीं तुसी भी फिक्स कर दे मैं छड्ड फिर इन्हां को भी मंगने ने मैं तो जिन्हों भी मंगने ने मैं उन्हां को भी मंगने क्योंकि पुत्र सुनिया इन्हां लोकां दे देते मुक जांदे ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नस्लों को नहीं मुकते इखलास वक्त इतना नहीं मेरे पास मैं बात को ख़त्म करूँगा